آج طے ہو گیا ہے کہ علماء پہلے بول لیں گے، پھر شورا اپنا جلوہ دکھاتے رہیں گے۔ باطل بھی تیار ہے اور حق والے بھی تیار ہیں، یہ ناپاک لوگ بیچ میں ناکام ہو جائیں کہ آپ برقع پہنے یہ چما چم نہ پہنے، ہاں سعودیہ والا نہ پہنے۔ یہودیوں کا بنوایا ہوا وہ چما چم برقع جو ہے اندھے کو بھی آنکھ دے دیتا۔ جی یاد رکھا حال یہ ہے، یہ جب چلتی ہیں تو ایسے چلتی ہیں جیسے لڑکے چلتے ہیں، ہاں مٹک مٹک کے چل رہی ہیں، ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہی ہیں، یہ سب چھوڑنا۔ حضرات گرامی، یہ تھے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب جو دل کی درد ہے، وہ دل کے درد کے ساتھ اپنی بات کو بیان فرما رہے تھے۔ اور میں اب اس مرد مجاہد کو آواز دینے لگا ہوں جو میدان میں کھڑا ہے اور آواز لگا رہا ہے کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بزد، قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بزد، میں بھی سنا کے نوک پہ ایک سر چھوڑ جاؤں گا اور اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں ایک اور بھور چھوڑ جاؤں گا، اور دشمن کریں گے میری دریری پہ تبصرے، مر کے بھی زندگی کی ایک خبر چھوڑ جاؤں گا۔ جس سے میری مراد آج کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی کو اس شعر کے ساتھ آواز سخن دے رہا ہوں معراج فیض آبادی کے کہ اپنے اجداد کو بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے، دیکھنا ہے تو دیکھ حکومت دے کر ہم کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے۔ السلام علیکم حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، اتنا بڑا اجلاس، اتنے بڑے خرچ کا یہ اجلاس بہت کم ہوتا ہے جو آج آپ کے سامنے منعقد ہے۔ ایک تنہا شخص جو ہے اتنا بڑا پروگرام کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جلوے کو قبول فرمائے، اور جو نیکیاں اس جلسے کے انعقاد پر مل رہی ہیں وہ اس نیکیوں کے پانے کے سردار ہیں۔ اللہ کرے یہ سب پروگرام ہوتا ہے عمل کے لیے، یہ آدمی عمل پر آ جائے۔ تو ایک بات تو آپ یہ وعدہ کر لیں، بڑا نیک جذبہ ہے نوجوانوں کا، ابھی تک ہم لوگ کبھی جانتے نہیں تھے کہ اتنا بڑا جذبہ انعام کی لائن سے نوجوانوں کا کچھ دنوں سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس میں ترقی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ شاعر کا بیڑا تو پار، وہ بیچارہ اتنا، اب ہم آپ کو، میں تو نیچے کچھ نہیں دیکھ سکتے، لیکن جیسے ہی 500 کا نوٹ آیا، قاری طالب صاحب بالکل جلوہ، ان کا جلوہ ہو گیا۔ انہوں نے بتایا بھائی 100 لوہار کی، 100 سونار کی ایک لوہار کی نہ ایک لوہار کی، انہوں نے اسے پڑھ دیا۔ بہرحال وہ پا رہے ہیں، پاتے رہیں گے الحمدللہ۔ ابھی جب آئے تو حضرت مولانا توحید صاحب جو ہر اعتبار سے محبوب ہیں، خوبصورت ہیں، اچھے ہیں، وہ آپ شکل کے اعتبار سے دیکھیں، تقریر کے اعتبار سے دیکھیں گے، بات چیت کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ تو میں نے کہا حضرت، انہوں نے کہا چلیے اسٹیج چلیں۔ میں نے کہا ابھی کہاں، ابھی تو کوئی شورا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں نے کہہ دیا کہ میں 9 بجے آ جاؤں گا، میں 9 بجے مجھے بیٹھا لیے۔ تو پتہ ہے یہ بتایا کہ انہوں نے کہا اناؤنسر صاحب نے ہمارے جو بین الاقوامی اناؤنسر، انہوں نے کہا میں 9:15 بجے بیٹھا دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ 9:15 بجے تو ہم لوگ یہاں پہنچنے والے تھے کہ پھر اور پروگرام ہوا ہونا بھی تھا جو، لیکن جو بات کہی معنی کہ اب آج طے ہو گیا ہے کہ علماء پہلے بول لیں گے، پھر شورا اپنا جلوہ دکھاتے رہیں گے، یہ بات تو مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھی بات ہے۔ کم سے کم جب تک یہ رہیں وہ علماء کی سن لیں، اس کے بعد تو بھی بھائی ان کا جلسہ ہے، ان کی رات ہے، ان کے جذبات ہیں، ان کا انعام ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، سب آپ کے لیے ہیں۔ اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ نوجوانوں سے ایک صرف درخواست یہ ہے کہ آپ اس جلسے سے طے کر لیں، پہلی بات اللہ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے شرک اور کفر کو اللہ نے نکال دیا، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی، اور آقائے نامدار بقی بدری تاجدار
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात आपको नसीब होने की दौलत मिली। हुजूर ईमान वाले की शफात फरमाए। एक बात तो ये है ईमान वाली कि आपका कलमा सही याद हो जाए, अल्लाह ने आपका नाम और काम जो है मुसलमानी लिखवा दिया है, तो जाहिर है कि अब एक पाकी अपने बस में, एक पाकी जो अपने बस में नहीं थी वो कलमे तैयबा वाली थी। शिर्क से पाकी अल्लाह ही के अख्तियार में, उसकी तफसीलात है। दूसरी बात यह है कि अपने बदन की पाकी अपने हाथ में, वो हमारे जितने मदारिस मकातिब जितना काम दुनिया में दीन का काम हो रहा है, दीन के एतबार से वहाँ वो पाकी, नहाना धोना, पाखाना पेशाब, ये सारी पाकियों को अल्लाह ने हमारे और आपके अख्तियार में दिया। तो पहली बात तो ये तय कर लें कि हम पाक रहेंगे इंशाअल्लाह। ये बात बिल्कुल पाक कर लें। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पाक न रहे, कितने बड़े हालात आ रहे हैं कि आप ऐसे सुनते रहेंगे और फरिश्ता आकर के आपको उचक ले जाएगा और ज्यादा वो दिन दूर नहीं है। बातिल भी तैयार है और हक वाले भी तैयार हैं कि नापाक लोग बीच में नाकाम हो। इस वजह से बात अर्ज है नौजवान कि आप हर हाल में पाक हो जाएं, कपड़े पाक रहें, बदन पाक रहे, नमाज की पाबंदी हो, जो चीजें इस्लाम की हमारी जिसकी बुनियाद पर हमारा नाम अब्दुल रहमान लिखा है, हाजी मोहम्मद इश्तियाक लिखा गया, वो कलमे की बुनियाद है। दूसरी बात यह है कि वहाँ मुफ्ती इरफान साहब ने भी, मुफ्ती अजहर साहब ने भी बड़ी कीमती बातें उन्होंने बयान कर दी थी। और एक बात और है, दुनिया में बड़ा बवाल है, हमारी माएँ हमारी बहन बेटियों का मसला बहुत गड़बड़ चल रहा है। अच्छा भी है, गड़बड़ भी है। एक जमाना था कि कॉलेजों में हमारी बच्चियां बुर्का पहन के जाती थी, लेकिन वो अब सब चीज खत्म हो गई। तो अल्लाह ने इस बुर्के की शक्ल को बाकी रखने के लिए इस वक्त के उलमाए रब्बानी ने ये बात कही कि इनके भी मदरसे कायम किए जाएं, इनको आलिमा बनाया जाए, हाफिजा बनाया जाए, दीन का शूर पैदा किया जाए। इसलिए कि बच्चों का सारा मामला पैदाइश के बाद से शुरू होता है। जब तक ये माँ के मुहताज हैं, अल्लाह ने माँ को इनकी खिदमत के लिए लगा। जाहिर है कि पूरी तफसीलात अपनी जगह से। अब जाहिर है कि मदरसे में आने वाली बच्चियां बुर्का पहनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहन रही हैं, अल्लाह करे पहनती रहें, और एडवांस और हो गई तो कहीं गड़बड़ हो जाए। लेकिन एक बात इनकी माओ से भी कहते हैं और इन लोगों से भी कहते हैं। पहली बात यह है कि आप बुर्का पहने, ये चमाचम न पहने, हाँ सऊदिया वाला ना पहने। यहूदियों का बनवाया हुआ वो चमाचम बुर्का जो है अंधे को भी आंख दे देता, याद रखिएगा। इस वजह से चमाचम बुर्का बिल्कुल छोड़ा जाए, इसका बाइकाट किया जाए। हमारी माएँ अपनी बेटियों पर पाबंदी लगाएं। हमारा ये नौजवान जो दूल्हा की शक्ल में दुल्हन पाता है, ये भी होश में आए कि बेबी हमारी है, निगाह किसी की पड़ने नहीं देंगे। ये अगर आपने तय न किया तो आप शौहर रहेंगे, लेकिन मामला गड़बड़ है, बिल्कुल वाज़ेह है। तो बुर्का जो है सादा हो। और दूसरी बात ये कि हम आ रहे थे, रोजाना का मामला है, ये औरतें हमारी जा रही चाट खाती हैं शहरों में और खूब धूम मचाती हैं, कोई रियायत नहीं है। लेकिन ये बच्चियां हमारी जो पढ़ रही हैं, इनका हाल ये है, इनका हाल ये है जी, इनका हाल ये है, ये जब चलती हैं तो ऐसे चलती हैं जैसे लड़के चलते हैं। हाँ, मटक मटक के चल रही हैं, हाथ पकड़ के चल रही हैं, कंधे पे हाथ रख के चल रही हैं। ये सब छोड़ना चाहिए, तय करें इसको, बहुत संजीदगी के साथ चलना चाहिए। हाँ, ऐसा न हो कि हम आजादाना चल रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है आप, बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमारी बेटियां ये कर लें, हमारी माए बहनें अपनी बच्चियों पर निगाह डालें। शौहर अगर सही निगाह देखेगा तो मामला काबू में रहेगा। बस ये बातें हैं, मुझे शक्ल दिखानी थी। और हजरत मौलाना हमारे बहुत महबूब मुकर्रिर हैं,
اور جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال نفس سے صحیح، اس لیے میں نے کہا بھائی، اور نام تھا، ہم نے کہا بس ہم ایسے چلیں، اس لیے نہ خطبہ نہ کچھ، بس چند باتیں تھیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتنا دیر پروگرام چلے کہ نمازی تو نماز پڑھ لیں، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پروگرام بہت دیر چلتا ہے، نمازی کی بھی نماز چلی جاتی ہے، تو غیر نمازیوں کا حال تو برا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حاجی اشتیاق صاحب جس جذبے سے اس پروگرام کو کراتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ تھے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، جو دل کی درد ہے وہ دل کے درد کے ساتھ اپنی بات کو بیان فرما رہے تھے۔ اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دور موجودہ کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ اور اب بھی ہے تیرے لیے دروازے نصرت کھلے، اب ہے ممکن کہ تجھے کھوئی ہوئی عظمت ملے، دیکھ اب بھی ہے سویرا گھر کی جانب لوٹا، کہ خدائے وحدہ کے در کی جانب لوٹا۔ کہاوت مشہور ہے کہ صبح کا بھاگا ہوا اگر شام میں گھر واپس آ جائے تو اسے بھگوڑا نہیں کہا جاتا، اس لیے اپنے در کو پہچانے، اپنے گھر کو پہچانے۔ آئیے حضرات گرامی، اب میں انقلابی قدم اٹھانے جا رہا ہوں۔ غضنفر دہلوی نے کہا تھا کہ جو ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ مگر اس کے برخلاف ایک دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ ہم زندہ ہیں اس لیے کہ بول رہے ہیں، ہم زندہ ہیں اس لیے کہ بول رہے ہیں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام سے درخواست ہے کہ ہمیں بولنا پڑے گا بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ۔